لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس. صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے 2-3 بار کوشش کی آپ کو متوجہ کرنے کی کہ موت تو چھوڑو یار، غدیر ہے، کچھ ولایت میں 2-4 شعر ہو مولا کی، مگر میری آواز میں دم ہی نہیں تھا کہ پہنچ پاتی آپ. تو وہ اس نیت سے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انیس صاحب نے جو نام گنائے ہیں، وہ تو نیت کافی ہے. جو ابھی انیس صاحب ایک بار اور ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. کل کی تاریخ اعلان ولایت کی تاریخ، جس پر پورا دین بیس کر رہا ہے، جس پر پورا اسلام بیس کر رہا ہے. پیغمبر حج سے چلے، میں بہت پورا غدیر نہیں پڑھوں گا، لیکن اب ایک دم 18 ذی الحجہ سے متصل مجلس ہو اور آدمی غدیر کا ذکر نہ کرے تو پھر ہم کیسے شیعہ ہیں بھائی؟ سال بھر پڑا ہے آپ کو اخلاقی باتیں پڑھنے کے لیے، کم از کم یہ 2-1 دن تو مولا کی بات پڑھو بھائی. وسیع صاحب صلوات و محمد. حج کر کے چلے ہیں، تب تک جبریل آئے راستے میں، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ. دیکھیے کچھ الفاظ وہ ہیں، صلوات پڑھیے تھوڑا سا. ایک صاحب جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی 2010 میں شاید ہوئی، اب 2023 آ گیا. وہ جو چوتھی آئے تھے 13 سال پہلے، تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. اچھا اللہ نہ کرے کسی کو سسرال میں رہنا پڑے، این قدر بھی جو ہے نا وہ کمبخت بے تکی باتیں کرتے. ایک دن کسی لڑکے نے کوئی مزاحی بات کہہ دی، ان کو برا لگ گیا، تو وہ
انہوں نے آ کے اپنی ساس اماں سے کہا کہ ہم سوچتے ہیں گھر چلے جائیں، تو وہ تو بیچاری 13 سال سے ہی سننا چاہ رہی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا جائیے. اس جائیے کا ترجمہ کر دیجیے انیس صاحب، کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد بولیے. اس جائیے کا کیا مطلب ہوگا؟ دفان ہوئیے، گھر خالی کیجئے. اس جائیے میں انتہائی نفرت پوشیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی صاحب جو ہے 2010 میں شادی ہوئی تھی اور وہ 1 گھنٹے کے لیے چوتھی آئے، پھر وہ کبھی امریکہ ہے، کبھی کینیڈا ہے، کبھی یہاں ہے، اور وہ اتفاق سے صاحب لکھنؤ سے سنگاپور کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تھی، وہ کہیں سے آئے، وہ لکھنؤ سے جیسے ہی اڑے کچھ فلائٹ میں ڈیفیکٹ آ گیا تو ایمرجنسی لینڈنگ الہ آباد میں کرانی پڑی. اور یہ ہوا کہ بھائی اب 8 گھنٹے بعد ان کی سسرال یہاں تھی، 13 سال کے بعد سوچا لاؤ ذرا ہو لیں. اب وہ جیسے ہی آئے یہاں، محلے والے بھائی واہ ماشاء اللہ آ گئے، اور رکو یار یہ منگاتے ہیں وہ منگاتے ہیں، ان کا نہیں جانا ہے، اور وہ فلائٹ ہے. جب بہت زیادہ اصرار ہوا، دیکھا واقعا مجبوری ہے، تو ان کی ساس نے بھی کہا کہ جائیے. اس جائیے کا کیا ترجمہ ہے نا؟ تو پہلی والی جائیے میں نفرت پوشیدہ ہے، دوسرے والے جائیے میں عشق ہے، کرب ہے، بے چینی ہے نا. یا آئیے. اب ایک صاحب ہیں، صاحب اگر وہ نہ رہیں تو مجلس سونی رہتی ہے. ذرا سی بات رہو سبحان اللہ ہے نا، تو وہ تھوڑا ڈرائیور ٹائپ کے ہیں مجلس کے. تو جیسے ہی دیکھا ان کو ہم نے آئیے سمجھے آپ. اور ایک صاحب ہے جتنی دیر رہیں گے یا تو ٹیلی فون پہ اپنا واٹس ایپ دیکھتے رہیں گے، یا وہ ہم کچھ اچھا بیٹھیں گے آگے، ہم کچھ کہہ سکتے نہیں، وہ بھی آگے آئیے. آپ انصاف سے بتائیے اس آئیے اور اس آئیے میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. اب اگر کہیں یہاں خالی آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دے دیا جائے کہ زید کی ساس نے بھی کہا کہ جائیے، خالد کی ساس نے بھی کہا جائیے، دونوں جائیے کا مطلب ایک نہیں ہے. ان کے لیے بھی وسیع صاحب نے ممبر سے کہا آئیے، ان کے لیے بھی وسیع صاحب نے ممبر سے کہا آئیے، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس آئیے جائیے میں پیار ہے، کس آئیے جائیے میں تنفر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الفاظ، وہ زبان جس میں ہم پیدا ہوئے، بڑھے، پلے ہے نا، اس کے ایک چھوٹا سا لفظ آئیے اور جائیے، جب تک بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، لہجہ نہ معلوم ہو، تو ہم آئیے جائیے کا ترجمہ تو کر نہ پائیں. تو وہ قرآن جو ہماری زبان نہیں ہے، اس کا بغیر بیک گراؤنڈ اور بغیر لہجے کے ہم کیسے ترجمہ کر لیں گے؟ شاید اسی لیے پیغمبر نے غدیر کے خطبے میں پہلے یہ بات کہی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتائیں گے کون سی آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس آیت کا لہجہ کیا ہے. صلوات بر محمد ایک آیت آپ سمجھا دیجئے تو ہم جانیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. بولیے، ڈانٹ رہا ہے اللہ کے سمجھا رہا ہے. ترجمہ اس کا یہ ہوا انی اعلم ما لا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو بنائیے گا جو فساد برپا کرے، خوریزی کرے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اب اگر فرشتوں نے یہ اعتراض کیا ہے ذات باری تعالیٰ پر تو اب لہجہ بدل جائے گا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اچھا فرشتے معصوم ہیں، اعتراض کر نہیں سکتے، تو ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہو. پالنے والے ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ سب آ کر کے زمین پر فساد برپا کریں. تو اب چونکہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اب انداز بدل جائے گا. دیکھیے آپ لوگ اسکول جاتے ہیں نا، گئے ہیں
تو لڑکے دو طرح کے، کچھ ماسٹر صاحب کو پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں اور کچھ سمجھنے کے لیے، یہ ہم لوگوں نے جھیلا ہے نا. اور لڑکے کی جو ہے وہ باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ یہ ہم جانتے ہوئے ہم کو خالی امتحان لے. تو استاد کا لہجہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ اگر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ لڑکا سمجھنے کے لیے پیار سے محبت سے ایک بار دو بار بلیک بورڈ مٹا کے لیکن اگر استاد کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو لہجہ بدل جائے گا. وہی یہاں ہے، فرشتے معصوم ہیں، وہ اعتراض تو کر نہیں سکتے، سمجھنا چاہتے، تب لہجہ کیا ہوگا؟ میرے معصوم فرشتوں تمہیں کیا پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم تھوڑی سمجھ پاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن خاص کر کے جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، ایک، جب تک لہجہ نہ معلوم ہو، دو، تب تک ڈکشنری دیکھ کے آپ قرآن کا مطلب نہیں نکال سکتے. صلوات، آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن کی خلقت ہی پیار کے لیے ہے یا اظہار نفرت کے لیے. بہت بےہودہ آدمی ہے، اس کی خلقت ہی نفرت کے لیے، مگر یہ کہ کہیں قرینہ پایا جائے اور کسی شرارت پر لڑکے کے باپ خوش ہو جائے تو وہاں بھی ہنس کے کہتا ہے بہت بےہودہ آدمی ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے قرینہ چاہیے. صلوات بر محمد، اس کے لیے قرینہ چاہیے. تو کچھ الفاظ وہ ہیں جن کی خلقت ہی اظہار نفرت کے لیے ہے. لعنت اللہ علیہ، کون محبت میں کہے گا؟ ہے نا؟ تو کچھ الفاظ وہ ہیں جن کی خلقت محبت کے لیے ہے، پیار کے لیے ہے، اظہار عشق کے لیے ہے. مثلا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پاک و پاکیزہ، اے ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے، یہ پیار کے لیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے اٹھیے راتوں کو ذرا کم اٹھا کیجئے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو خلق ہی ہوئے ہیں اظہار عشق کے لیے، اظہار محبت کے لیے. اس کے لیے نہ لہجہ ضروری ہے، اس کے لیے نہ بیک گراؤنڈ ضروری ہے. اس کو یہاں چھوڑ دیجئے آپ. اب آئیے رسول اللہ، جن کو ہم رسول کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت قرآن نے بائی نیم کہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے، بس رسول ہے. تو یہ طٰہٰ کیا ہے؟ یہ مزمل کیا ہے؟ اچھا سا، شیطان کبھی بھی کسی کے اندر گھس سکتا ہے. اسی لیے بزرگوں کا ہمارے فرمانا یہ ہے کہ بھیا ڈرتے رہو شیطان سے، اور زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولیے پڑھتے رہو، ورنہ کب شیطان ورغلا دے. وزیر صاحب نے خالی سائیڈ میں گھنٹہ گھر کے پاس گاڑی لگائی تھی، ان کا مطلب نہیں تھا کچھ کھانے پینے کا. اب وہاں صاحب وہ ایک بندے لو یار آ گئے فری چکر میں، ایسا ہو جاتا ہے نا. تو ڈرو. اس کے بعد انہوں نے اپنا 1 کلو آم خریدا، آگے بڑھ گئے. آپ کا معاملہ تو خراب ہو گیا نا، جو ایک مومن کے لیے آپ نے وہ کیا، تصور کیا نا. تو اس لیے شیطان کبھی بھی بہکا سکتا ہے، شیطان کبھی بھی ورغلا سکتا ہے. لہذا ہم کو آپ کو تاکید کی گئی ہے کثرت سے پڑھتے رہیے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان کسی کے اندر بھی گھس سکتا، میرے اندر بھی گھس گیا. وہ کیسے؟ یار سب کچھ تو ٹھیک ہے، عباس بھائی 6.5 فٹ کے آدمی ہیں، ہے نا، اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی ہے. اگر ان کے ہاتھ میں ایک بندوق بھی ہو یا ایک ریوالور بھی ہو تو تھوڑا سا اور رولا بڑھ جائے گا. اب ہم کو یہاں سے شیطان نے ورغلایا کہ ایک لائسنس بنوا لو.
سمجھ گیا؟ اب صاحب ہم نے بھر دیا، اب کاہے کو کچھ ہونے لگا. بعد میں پتا چلا کہ صاحب وہ فیض آباد میں جو آج کل نئے ڈی ایم آئے ہیں وہ الہ آباد کے ہیں. انیس جانتے ہیں ان کو، کوئی رشتہ دار ہے. ہم نے انیس کو فون کیا، میں نے اسے کہنے آ جائیے کسی دن یہیں ملوا دیتے ہیں، آج کل آئے ہوئے ہیں ادھر سے. ارے میں نے کہا میں گزر رہا ہوں، کب آ جائیے. یہ صاحب مل گئے، ان کے گھر لے گئے، ان کے ابا بھی تھے موجود، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی. ارے ٹھیک ہے مولانا جی، میں تو وہیں فیض آباد میں ہوں، انشاءاللہ میں اصلاح بابو کو بلوا لوں گا. اتنے میں صاحب جو ہے وہ ان کے ابا آ گئے، لو بیٹا تم بھی کھاؤ. ادھر سے ماموں آ گئے، ارے بھائی گڈو تم بھی کھاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں یار نام صحیح بتاؤ. صلوات بر محمد آئے. ایک بات نوٹ کر، اسی لیے میں نے اپنے لڑکیوں کا دو نام نہیں رکھا. یہ بڑی دقت ہوتی ہے بڑے ہونے. معلوم ہوگا صاحب داڑھی پک گئی، دانت نہیں ہے، چھوٹو دادا کہے جا رہے ہیں. تو آج چھوٹو ہے نا بھیا، 70 سال کے بعد کا لحاظ رکھ کے نام رکھیے. صلوات بر محمد. تو اب کوئی گڈو کہہ رہا ہے، کوئی بابو کہہ رہا ہے، کوئی لال کہہ رہا ہے. اب میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ کتنے نام ہیں ان کے پتہ نہیں. بہرحال وہاں سے چلے آئے. ایک مہینہ بعد ڈی ایم کو کہاں اتنا یاد رہتا ہے. تو میں نے پھر فون کیا، انہوں نے ان کے باپ سے ذکر کیا. ان کا یار مولانا سے کہہ دو ٹینشن نہ لے، ہم خود آ رہے ہیں. وہ فیض آباد پہنچ گئے، کر لے چلیے. اب گئے ڈی ایم آفس پہنچ گئے. تو وہ اردلی وردلی ہوتے نہیں صافے والے، تو باپ ہیں جو ابھی 2 مہینہ پہلے بیٹا اور بابو اور لال اور سگا اور منا کیا کیا کچھ بیان کر رہے تھے. وہاں پہنچے، کہنے لگے صاحب ہیں. ارے ڈی ایم صاحب ہیں. میں نے کہا بھائی یہ آپ کا لڑکا کیا ٹرانسفر ہو گیا کیا یہاں سے؟ کہنے نہیں وہی ہے. میں نے کہا وہاں تو آپ گڈو نکو پپو کیا کیا کہہ رہے تھے، اور یہاں آ کے آپ اپنے لڑکے کو صاحب اور ڈی ایم صاحب کہہ رہے ہیں. کہنے لگے مولانا وہ گھر ہے، جب آپسی بات ہوگی تو پیار کے الفاظ ہوں گے. کبھی بابو کہا جائے گا، کبھی لال کہا جائے گا، کبھی بیٹا کہا جائے گا. ہم نے کہا یہ کہیں اس کا آفس ہے. اب جو بات ہوگی تو بائی پوسٹ خطاب ہوگا، آفیشیل لینگویج ہوگی. اس لیے پوچھا یہ نہیں کہ بیٹا ہے کہ نہیں ہے میرا، ڈی ایم صاحب ہیں تو اس کا مطلب آپسی محبت کی زبان اور ہوتی ہے. اور جب کوئی کام سرکاری ہوگا تو وہ بائی پوسٹ خطاب ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا، قرآن نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. اچانک اللہ کہتا یا ایھا الرسول، بائی پوسٹ خطاب کیا. تو ایک بات تو پہلے ہی جھٹکے میں سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی آپسی معاملہ نہیں ہے، یہ سرکاری میٹر ہے، اس لیے بائی پوسٹ خطاب کیا جا رہا ہے. صلوات بر محمد. سمجھانے گئے نا، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو اس سے پہلے آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. جامع الاخبار حدیث کی کتاب ہے، جو مدارس میں جو بورڈ والے مدارس ہیں سرکاری، پرائیویٹ والے تو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، بورڈ والے جو مدارس اس میں مولوی کی کلاس میں یہ کتاب داخل ہے، پڑھائی جاتی ہے قدیم زمانے سے. اس جامع الاخبار کی روایت سے جب آپ چلیں گے تو یہ آیت 3 مرتبہ میں نازل ہوئی. پہلا حصہ یہ ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر نے سنا، آگے بڑھ گئے. کچھ دور چلے تھے تب تک جبریل واپس آئے. اب دیکھیے جملہ یہ نہیں ہے لیکن آیت کا مطلب یہی نکلتا ہے. سر یا رسول اللہ ہلکے میں مت لیجئے، لائٹلی مت لیجئے، آپ یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. صلوات. اس پر 2 منٹ رکیں گے. اب
آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خود پیغمبر نے فرمایا کیا کیا نہیں جھیلا ہے پیغمبر نے اس امت کے لیے. فرماتے ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھ کو. اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ اللہ ہی نے کہا چھوڑ دیجئے مکہ. اتنی ہی اذیت پہنچائی گئی کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ. وہ آ گیا، یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، اگر آپ کہہ دیجئے پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں میں پھینک دوں گا میں، صاحب دبدبا کے ختم ہی ہو جائے. پیغمبر نے فرمایا انی بعثت رحمتا، جابیل مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اور پھر ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں پالنے والے میری امت کو معرفت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں. تو جس نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی ساری مشقتیں اٹھائیں اور آج لاکھوں سے اوپر جا چکی ہے تعداد، جب اتنا ہو گیا تو ایک چیز کو لے کے صاحب اللہ میاں اتنا ٹائٹ ہو گئے کہ یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں. صلوات سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے صاحب؟ آپ اسی دین کے لیے تو پیغمبر نے اتنی، اس سے اگر آدمی غور کرے تو اندازہ ہوتا ہے ولایت کیا چیز ہے، عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کیا چیز ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، صلوات بر محمد، کہ کیوں کہا. مجلسیں سنتے سنتے سمجھ گئے آپ، اتنی تو عربی آپ کو آتی ہے کہ ترجمہ کر دیجئے، ترجمہ کیجئے، میں پڑھتا ہوں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول تھے. بتائیے، ان کو پتا ہے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں. یہ ہے مجلسوں کا فیض. تو آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، کب تک رہیں گے؟ قیامت تک کے لیے، ہے نا. قیامت کب آئے گی سر؟ 8 اکتوبر 2002، یہی کچھ ایک بار ہوا تھا نا، اڑا تھا شاید. اب تک 1450 سال ہو گئے، آگے ابھی کب آئے گی نہیں معلوم. تو اب اگر ہم سے آپ سے پوچھا جائے قیامت کب آئے گی تو وہ رسول اللہ کو جواب ہزاروں سال میں. اب اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ کو اللہ نے کب تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا، جواب ہزاروں سال. قیامت تو پتہ نہیں ہے، ہزاروں سال، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. تو بڑا مزہ آتا ہے جب باہر مجلس ہوتی ہے، لیکن اب برسات کا زمانہ ہے، کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. تو باہر ہوا چلتی ہے، دل بھی لگتا ہے، تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا پتہ نہیں چلتا. یہاں جو ہے وہ پنکھا لگا ہے ممبر کا پیچھے، وہاں جب جائیے گا تو اور اوپر ہو جائیے گا. ابھی اس پر بھی بات ہونا چاہیے کہ کتنی اونچائی مجمع اور ذاکر میں ہونا چاہیے، ابھی بات آئے گی غدیر میں جب خطبہ ہوگا. تو اب صاحب یہاں آئے، ہم کو گرمی ستانے لگی. اچھا وہ کیا کہتے ہیں میٹفارمین اور یہ وہ دوائیں جو ہیں وہ ریئیکشن کرتی ہیں، یہاں کھجلی وہاں کھجلی. آج ہی جا کے آدھے گھنٹے میں بتاؤ، اتنی دور سے ان کو بلایا، آدھا گھنٹہ حد کر دی. لیکن یہ جو انیس بھائی، اچھا آدمی جو ہے اچھے ہوں یا برے ہوں، جب انسان کو سسرالیہ کا بیماری لگ گئی، مرض لاحق ہو گیا، تو اس علاقے کا برا آدمی بھی اچھا ہے. اب انیس بھائی کے سسرال ہے فیض آباد میں، ان کو تو جو ہے برابر. ارے یار تم لوگ مجلس سننا بھی جانتے ہو، ارے بس یہ آدھے گھنٹے میں کیا مجلس ہو گئی. ہم کو اور کھجلی ہونے لگی صاحب. 15 منٹ میں اتر آئے. اب جو ہے وہ لوگوں کو اور کھلا، تب بھی یہ بیچارے، مگر جیسے ہی اندر آئے وہ امس وہ گرمی میں نے کہا یار بس. ممبر پر آئے،
کل غدیر کا دن تھا، پیغمبر نے ممبر پہ اٹھا کے مولا کو کہا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، جس علی کی ولایت کا اتنا مرتبہ، اس کے فرزند کو عاشور کے دن تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ممبر سے نیچے کتنی دیر پڑھا؟ 1 منٹ، 5 کہا صاحب، 1 منٹ مشکل سے۔ اب بیچارے انیس بھی نہیں جواب دے پا رہے ہیں۔ یہ 15 منٹ تک تو انہوں نے تھاما، سینہ سپر رہے، اب 1 منٹ کے بعد یہ بھی کیا یار حد کر دی آپ نے، ہم کتنا آپ کی طرف سے لڑیں گے، آج تو آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شاعر اہل بیت ہیں آپ، بتائیے۔ میں ممبر پہ گیا، فاتحہ پڑھوایا، پورے 60 سیکنڈ میں نے مجلس پڑھی، آپ فرما رہے ہیں کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، تو جواب کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو معمولی سے یہ وکیل لوگ ماشاءاللہ آخر وقت تک مطالعہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تو 4 مجلس تیار ہو گئی، اپنا ٹہل ٹہل گھما رہے ہیں، ان کو تو روز پڑھنا پڑتا ہے نئے نئے کیسز میں شعر کہنے کے لیے، تو ظاہر بات ہم سے قابل آدمی۔ تب انہوں نے کہا دیکھو وسیع حسن میاں، میں نے بڑا لحاظ کیا کہ فیض آباد کے کسی صورت سے معاملہ رہ جائے، لیکن اب آپ کو سمجھانا پڑے گا، نہیں چاہ رہے تھے۔ دیکھیے ایک بات نوٹ کر لیجیے وسیع صاحب، قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہم کو وکیل صاحب نے کیا سمجھائی؟ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے۔ 60 منٹ پڑھنا تھا، 30 منٹ چلو 50% ہوا، 15 منٹ چلو 25% ہوا، لیکن 1 منٹ اب کوئی کہنے والا نہیں، باہر آدمی، عالم، جاہل، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، سب کہہ رہے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، جبکہ کتنا پڑھا؟ پڑھنا کتنا تھا؟ 60 منٹ، پڑھا کتنا؟ 1 منٹ، تو 1/60 تو کیا نا۔ 1/60 کرنے کے باوجود کوئی کہنے والا نہیں کہ میں نے مجلس پڑھی۔ اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ ہزاروں سال کے لیے۔ جس کو ہزاروں سال کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اس نے کام کتنے دن کیا؟ بولیے 23 سال۔ 60 کے مقابلے میں 1/60 ہے، ہزاروں کے مقابلے میں 23، کتنا بٹے کتنا ہے بتائیے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جھیلے ہوئے ہیں، سارے الہ آباد والوں کہہ دیا کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ آپ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، ہزاروں سال کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، یا تو آپ قیامت تک رہیے اور نبوت کا کام انجام دیجئے، اور نہیں میں نے کہا اور اگر جا رہے ہیں تو ایسا انتظام کر کے جائیے قیامت تک کا کہ جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ۔ اب مجھ کو سمجھاؤ گے نہیں کیا تو؟ ہم نے کہا صاحب ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن نہیں کیا تو قرآن کہہ دے گا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ صلوات محمد، ہم سمجھ جائیں۔ اب یہاں پر جب جبریل نے آ کے دوبارہ کہا ہلکے میں مت لیجئے، لائٹلی، یہ مفہوم ہے، آیت تو نہیں ہے یہ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تھی پیغمبر کے لیے رکاوٹ، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کے چلے گئے اور ادھر سے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ تو تھا کہ پھر آگے کہنا پڑا ہلکے میں مت لیجیے، سب ختم ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے۔ وہ کیا تھا؟ پیغمبر کو کس بات کا ڈر تھا؟ اب یہاں روایت کہتی ہے کچھ کہا۔ اب اگلے جب جبریل پلٹیں گے سمجھ میں آ جائے گا کیا کہا۔ اب پیغمبر اس کے بعد بھی آگے بڑھ گئے، تیسرا مقام غدیر تک پہنچے تھے کہ اب وہاں سے گارنٹی آئی۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟
تم کیا کرتے ہو بیٹا؟ پڑھائی کی جاب؟ ہاں، کوئی جاب والا نہیں دیکھ رہا، کوئی پرائیویٹ کمپنی کا بولیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وکالت۔ تو اب صاحب جو ہے آپ کسی جو ہے وہ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو آج شام کو آرڈر ملا کہ کل کی صبح کی فلائٹ سے آپ کو کلکتے جانا ہے، تو ٹکٹ کا انتظام کون کرے گا؟ اپنی جیب سے جائیے گا؟ کمپنی نا، وہاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو گاڑی کا انتظام کون کرے گا؟ کمپنی۔ وہاں آپ جائیں گے 2 دن رہیں گے، ہوٹل کا انتظام کون کرے گا؟ یہ کمپنی کو کتنی اتنی محبت کیوں ہے؟ کہ ان سے نہیں ہے، چونکہ کام سرکاری ہے، چونکہ کام کمپنی کا ہے تو سارا انتظام کمپنی کرے گی۔ یہ بات پہلے کہہ چکے، تاہا نہیں ہے، مزمل نہیں ہے، بائی پوسٹ خطاب ہے، یا ایھا الرسول۔ اس کا مطلب جو پہنچانا ہے وہ سرکاری کام ہے، تو جب سرکاری کام ہے تو آپ کو بچانا سرکار کی ذمہ داری ہے، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اب دوبارہ جبریل آئے، واللہ یعصمک من الناس، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولا کی دشمنی تو اپنی جگہ، خود رسول اللہ اپنے بارے میں کہ یہ سب مانیں گے نہیں، مجھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ورنہ قرآن کہتا آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ اعلان کیجئے علی کو بچانا ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں کہا علی کو بچانا، آپ کو بچانا ہمارا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ اتنا سخت تھا کہ شاید پیغمبر کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ ولایت کتنی اہم ہے، آپ کے لیے اتنی اہم نہ ہوتی تو نبی کی جان کو خطرہ کیوں ہوتا؟ صلوات بر محمد بس صاحب، اب جب وہاں سے گارنٹی ہو گئی تو بنداس جس کا جو دل چاہے کرے، ہم تو اللہ کی طرف سے گارنٹی مل گئی ہے نا، NOC آ گئی، آپ اعلان کیجئے، نو پرابلم۔ جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے بھیا بیک ہو جاؤ، جو لوگ رہ گئے تھے تھوڑا رک جاؤ، انتظار کر لو، تب تک کام بھی تو ہے۔ اب آئیے صاحب، کتنے لوگ ہوں گے اس میں مجلس میں؟ 100-150، ہاں بس نا، اس کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں تک دکھائی پڑے۔ اب اگر جو ہے وہ اور مجمع ہوتا تب مجھ کو یہاں آنا پڑتا ہے نا، اور ہوتا تب یہ ممبر صحیح جگہ رکھا تھا۔ ممبر کی اونچائی مجمع کے اعتبار سے ہونا چاہیے، یہ بات نوٹ کر لیں لوگ۔ وہ بیٹھال دیا آسمان پر، بیچارے گردن اٹھائے ہیں، 10 منٹ بعد درد، اب وہ گردن جھکائے ہیں، مولانا بھی اپنے رہیں پر۔ بھیا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے ذاکر میں اور مجمع میں۔ صلوات بر محمد۔ لیکن اچھا، آپ نے ریلیاں دیکھی ہوں گی، اس میں اسٹیج بنتا ہے، کیوں؟ اب وہ بھلے کرسی خالی رہ جائے، ہو جاتا کبھی کبھی نہیں آئی پبلک، لیکن آدمی بناتا 50,000 40,000 20,000 اس حساب سے نا، تو 10-20 ہزار کی ریلی کے لیے وہ اتنا اونچا بنتا ہے۔ غدیر میں 80,000، 1,00,000، 1,20,000، 1,24,000، اتنی روایتیں ہیں، 1,00,000 سم تھنگ ہے نا۔ تو اتنے بڑے مجمع کے لیے یہ ممبر چلے گا؟ کتنے کہہ دیں گے یار ہم بہت دور تک دیکھ ہی نہیں پائے کچھ، ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے اونچائی ہونی چاہیے، لے کے چلے نہیں۔ اچھا لے کے بھی چلتے تو اتنے بڑا تو ممبر ہوتا، وہاں تو اسپیشل ممبر چاہیے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا نام ہے بیٹا؟ عباس بھائی، 1 2 3 4 10، اس کے اوپر اگر گمہ رکھیے رکے گا؟ غلام سے نیچے نا، تو اگر آپ کو اور اونچا لے جانا 4 گمے رکھنے ہوں گے، 5 گمے تھوڑا اور چوڑا تو ویسے ہی صاحب یہ کجاوے ایک کے اوپر ایک رکھ دیں گے، 3-4 کجاوے کے بعد نیچے آ جائے گا۔ تو اگر اس کا اچھا بنانا ہم کو اونچا ہے تو اچھا خاصا کجاوا نہیں معلوم، 100 لگے، 200 لگے، 500 لگے، کافی دور سے لے کے چلنا پڑے گا، تب جا کے وہ بلندی تک جائے گا۔
کل کتنے کجاوے رہے ہوں گے؟ پڑھا نہیں میں نے، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نیئر اباؤٹ 1,00,000 آدمی تھے، تو سب تھوڑی اونٹ سے گئے تھے، پیدل، گھوڑے سے، خچر، گدھے۔ اگر 20% بھی عباس بھائی اونٹ سے گئے ہوں گے تو کئی ہزار جو ہے کجاوے ہونے چاہیے؟ 20,000۔ 1,00,000 میں 20 تو 20,000 تو نہیں لگے گا نا، 500، 1,000 بس نا۔ تو اب یہ جو ہے جو کجاوے لیے گئے یہ رینڈم تھے یا چھانٹا گیا تھا؟ صلوات بر محمد، صلوات۔ یہ جو کجاوے لیے گئے بھائی 20,000 میں، آپ کو 2,000 کجاوے لینے، اٹھانا بھائی جس کا ہے۔ یہ تو رینڈم ہو گیا، جو ہاتھ میں آیا لے لیا، ایک ہی نہیں ان کا لینا، ان کا لینا، ان کا لینا، بقیہ رینڈم لے لینا۔ یہ میری بات نہیں ہے، نہ کتاب میں نے پڑھا ہے، لیکن ایک حدیث پہلے سنا اس کے بعد سناتا ہوں۔ الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد۔ اگر ایمان اور اخلاص ہے، عشق اہل بیت میں آئے تو شاعر کیا ہے؟ ایسی بات اس کے دماغ میں آتی ہے شاعر کے کہ عام آدمی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ویسے ہی ہمارے یہاں ایک شاعر ہیں، انیس بھائی جانتے ہیں، وسیم صاحب کسٹوی کہے جاتے ہیں، کسٹوا ان کے گاؤں کا نام۔ تو ان کے اندر ایک اچھائی یہ ہے، اللہ واقعی سب کو یہ توفیق دے کہ وہ کبھی محسن صاحب کے پاس، کبھی حجت صاحب کے پاس، کبھی اس حقیر کے پاس۔ یہ نیا شعر ہے حضور، دیکھ لیجئے، کوئی خلاف شریعت دین تو نہیں ہے، بڑی بات۔ ایک دن آ گئے وہ، کہنے لگے ایک سوال ہے وسیم بھائی آپ سے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ وہ کتنے اونٹ رہے ہوں گے؟ یہ میری اپنی اپج نہیں جو پڑھنے جا رہا ہوں، اسی شاعر کی ہے۔ ہم نے کہا یار ایسا سوال لے کے آتے ہو کہ آج تک کہیں پڑھا ہی نہ ہوگا۔ کہنے لگا چھوڑیے، کجاوا بنا؟ میں نے کہا ہاں بنا۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ کس کا کجاوا یوز ہوا تھا؟ میں نے کہا یہ اس سے ٹف ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ تو کہنے لگے یا تو بتائیے کہ کس کا کجاوا لیا گیا، یا ہمارا شعر مان لیجئے۔ میں نے کہا سنائیے، ماننے لائق ہوگا تو مان لیں گے۔ اب ان کا شعر ہے کہ کس کا کجاوا یوز ہوا۔ جن پہ تھا شک نبی کو، چلے جائیں نہ کہیں، رکھوا لیے تھے ان کے کجاوے غدیر میں۔ صلوات بر محمد۔ اب کجاووں کا ممبر تیار ہو گیا، پیغمبر ممبر پر آئے۔ اب تو واٹس ایپ پہ پڑھا ہوگا باقاعدہ غدیر پورا خطبہ ترجمے کے ساتھ، اس میں بھی یہ حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ یہ اسی لیے حدیث پڑھی گئی ہے تاکہ قیامت تک کا سسٹم بتا دے رہے ہیں، پہلے آدمی کو پہچنوا دے رہے ہیں۔ اب خطبہ ارشاد فرمایا، اسی خطبے کے درمیان میں ایک چیز اور سن لیجیے بس۔ پیغمبر نے من کنت مولا کہنے سے پہلے پبلک سے ایک سوال کیا۔ دیکھیے سب کے مولا نہیں ہے علی، اسی کے مولا ہے جس کے رسول اللہ مولا ہے، اور رسول اللہ بھی سب کے مولا نہیں ہے۔ وہ پہلا سوال ہے نا، مومنین میں بھی کس کے ہیں؟ پھینکنا اور ہے، ہم اپنے آگے لکھ لیں انیس عباس مولائی، اس سے تھوڑی مولائی ہو جائیں گے۔ وسیع حسن مولائی سے تھوڑی مولائی ہو جائے گا۔ پیغمبر نے پبلک سے پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم۔ اب ایک سوال کا جواب دیے جلدی جلدی۔ انسان کو دنیا میں بولیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے جس کو کہتے ہیں، ہاں بے شک آپ نے صحیح فرمایا، بادی النظر میں پرتھم دشٹیا انسان کو سب سے زیادہ محبت لاسٹ ہے مال سے۔ مال سے اتنی زیادہ محبت آدمی کو ہے کہ مال بنانے کے لیے جنت بیچ دیتا ہے۔
مال بنانے کے لیے ان کا جو ہے وہ باہر والا کمرہ ہم نے ہتھیا لیا. یہ بیچارے کہیں باہر گئے تھے. اب ہم چاہے جتنا نماز روزہ کرتے رہیں اس میں کسی کی کوئی اہمیت ہے تو ہم نے ان کا کمرہ ہتھیایا کیا بیچ کے؟ جنت بیچ کے. ان کے گاؤں میں جا کے 4 بیگھا ان کا دبا لیا. ٹھیک. تو اس کا مطلب پرتھم درشٹیا جو ہے بادی النظر میں لگا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت بولیے مال سے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. ایک چیز اور سنیں, نہیں جانے دی, اس پر تیاری کروں گا تو پوری مجلس اس پر پڑھوں گا. صلوات, بہت مزیدار چیز ہے. اشارہ سن لیجئے. اچھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شہر میں ایک سے ایک بڑے لوگ ہیں, قابل, پیسے والے, ذہین. کوئی ضروری ہے کہ ان کی اولاد بھی ویسے نکلے؟ اکثر یہی ہوتا ہے نا. اور اگر اولاد ہو بھی گئی تو پوتا گڑبڑ ہو جائے گا, ہے نا. وہ بھی اگر ٹھیک نکل گیا تو تیسری نسل آتے آتے معاملہ. جناب ابراہیم جتنے بڑے نبی تھے, صاحب شریعت, ہے نا, صحیفہ ان پر آیا. اسماعیل و اسحاق نبی ہیں, اتنے بڑے نہیں ہیں. یعقوب اور یوسف نبی ہیں, اتنے بڑے نہیں ہیں. آپ کے دادا جیسے تھے ویسے ہم نہیں ہیں. یا مثلا جو ہے وہ دادا ہل چلاتے تھے, پوتا IAS ہو گیا. دادا آیت اللہ تھے, بیٹا ڈرائیور ہو گیا. ایسا ہے نا. تو زیادہ سے زیادہ 3-4 نسل جاتے جاتے چینج ہو جاتا ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. دادا کچھ, بیٹا کچھ, پوتا اور ڈاؤن ہو گیا. دادا بالکل جو ہے وہ بیچارے دھوتی پہنتے تھے, بیٹا جو ہے وہ کلرک ہوا, پوتا IAS ہو گیا. تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. کسی کی نسل سیم نہیں ہوتی سوائے رسول اللہ کے بچوں کے, کہ علی سے لے کے امام تک 12 کے 12 ایک برابر ہے. صلوات, یہ کتنی بڑی بات ہے. اولنا محمد, ہے نا. خود تو اسی لیے پیغمبر کو اعتبار تھا. میں یہ اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پہلے کہ کیا سمجھ میں آیا؟ مال سے. ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے. اللہ کی لاٹھی میں آواز ہوتی نہیں. 20 سال کے بعد جب ان کا کھیت میں نے دبایا تھا, اس کے 20 سال کے بعد لڑکا 25 سال, تب جوانی تھی, تب 3-5 کرتے تھے. اب معلوم ہوا لڑکے کا ہمارے ایک ہی تو ہے, گردہ خراب ہو. کیا ہوگا صاحب, یہاں جائیے, آپ کو لندن جانا ہوگا, امریکہ جانا ہوگا, پیسہ اتنا لگے گا. وہ جو جنت بیچ کے 4 بیگھا بنایا تھا ان کا, اب اس کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں پارٹی, کوئی خرید لیتا بھائی, 50 لاکھ 1 کروڑ مل جاتا. اولاد سے بڑھ کے تھوڑی ہے جو آپ نے فرمایا. تو اب دوسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ نہیں, مال سے زیادہ محبت کس سے؟ اولاد سے. چلیے صاحب, وہ اولاد ٹھیک ہو گئی, باپ بیٹے آگے پیچھے جا رہے ہیں, تو بڑی محبت تھی نا اولاد سے. اتفاق سے سامنے سے ڈھیلا آیا, جلدی سے گردن نیچے کی, اور وہ سیدھا ڈھیلا گیا اسی لڑکے کی پیشانی پہ لگ گیا جس کو آپ نے 1 کروڑ لگا کے بچایا تھا. ابھی تک تو کہہ رہے تھے اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں. یہ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی اب سمجھ میں آیا کہ یہ انسان ایسا خود غرض ہے کہ اس کو حتیٰ اپنی اولاد سے بھی وہ لگاؤ نہیں ہے جتنا خود سے ہے. صلوات. میری سمجھ آ گئی بات نا؟ ہماری اس فطرت کو رسول اللہ سے بڑھیا کون سمجھے گا؟ کہ جب تمہارا اپنا میٹر آئے گا نا, سب الگ. لہذا پہلے اقرار کرو, مولا مولا کہنے سے مولا نہیں ہوں گے. الست اولا بکم من انفسکم. مال اولاد چھوڑو, جب تمہارا میٹر آ جائے تو میں تمہارے نفسوں پر بھی حق رکھتا ہوں تم سے بڑھ کے کہ نہیں.
جیسے ہی لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ جی، تب فرمایا اس اقرار کے بعد الا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اب سنو جس کا میں اس طرح مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ لیکن جہاں مال بڑھ جائے علی سے، اولاد بڑھ جائے علی سے، ہم اپنا آگے پیچھے دیکھنے لگے تو تم کچھ ہو سکتے ہو، مولا ہی نہیں ہو سکتے۔ صلو علی سب سے بڑا۔ ادی ابن حاتم تائی، ادی عدی یا ادی، ان کے 3 بیٹے تھے، طارف، طریف، طرفہ، تینوں جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ اب یہ بیچارے زندہ ہیں، عشق اس کو کہتے ہیں، سمجھا؟ اب وہ کس وجہ سے طلب کر لیا گیا، کیا ہوا، بہرحال یہ شام پہنچ گئے۔ تو یہ سب زخم زبان سے باز نہیں آتے تھے، خاص کر کے ان مولائیوں بیچاروں کے لیے۔ تو جیسے ہی عدی بھائی پہنچے ادے تو کہنے لگا دیکھا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، مطلب کہ تمہارے 3 بیٹے صفین میں قتل ہو گئے، علی کا ایک بھی نہیں مرا، کون سا انصاف ہے کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس؟ اس کو کہتے ہیں عشق۔ عدی نے جواب دیا علی نے انصاف نہیں کیا کہ میں نے اپنے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کا کیا مطلب؟ کہ وہ شہید ہو گئے، میں کیوں زندہ ہوں؟ صلوات بر محمد و آل۔ یہ ہے علی علیہ السلام کی ذات۔ الا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پھر 4 فقرے ہیں، 2 دعا کے، 2 بد دعا کے۔ فرمایا اللہم والی من والا، اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھ، وعاد من عادا، اس کو دشمن رکھ جو، بولیے، علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کا ناصر ہو، مددگار ہو، واخذل من خذلہ، اس کو ذلیل کر جو مولا کے لیے کوشش کرے اس چیز کی۔ دیکھیے دنیا میں کسی کی دعا یا بد دعا قبول ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کی پکا ہے نا۔ تو اب اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، علی سے محبت کرو، ہم کو کوئی ٹینشن یا اعتراض نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو دشمن رکھے، بسم اللہ جائیے علی سے دشمنی کر لیجئے۔ مدد چاہتے ہو علی کے ناصر رہو۔ 4تھا فقرہ کیا تھا؟ اور بس اسی مجلس تمام، اس کو ذلیل کر۔ پیغمبر کی بد دعا ہوئی نا، یہ بھی رد۔ اب 4تھے مرحلے پر مولا کی حکومت قائم ہوئی، خلافت، سب نے بیعت کی، اکثریت 90.99، 2-4 رہے ہوں گے، اس میں ایک نام بڑا مشہور ہے۔ اچھا دیکھیے ایک چیز پر اہل بیت نے بڑی تاکید کی ہے، کیا؟ ہمارے شیعہ زبان خراب نہیں کرتے، یہ بڑی تاکید ہے۔ ایک جو ہے وہ سماع کر کے امام کے صحابی تھے، انہوں نے اپنے نوکر کو گالی دے دی، وہ آئے، حضرت نے کہا یہ کیا حرکت ہے، خبردار۔ اس کے بعد جو مولا کا جملہ ہے وہ یہ، لیس ھذا من فعالی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب شیعہ وہ ہے جس کی زبان خراب نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو اب وہ چاہے عمار لائے ہوں، جو لایا ہو تو وہ لائے چاہے جیسے ہوں، لیکن لینگویج، لیکن اگر ہم کو انیس بھائی آپ کو چانس مل جاتا، آپ سپاہی ہو جاتے،
سمجھے آپ؟ ایک اسپیشل فورس تھی مولا کی، کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا نام تھا شرطۃ الخمیس۔ شرطۃ الخمیس جو ہے وہ گنتی کے لوگ تھے جو خالی مولا کے اسپیشل فورس تھے، تو اس میں مین لوگ تھے شرطۃ عام فوج سے ہٹ کے۔ تو اب اگر شرطۃ الخمیس کا بھی آدمی لائے گا مین، تو وہ بھی بدتمیزی نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو کیسے لائے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن انیس بھائی اگر آپ شرطۃ الخمیس میں ہوتے، چانس مل جاتا، تو کیسے لاتے؟ میں اپنی بتا سکتا ہوں بھائی، میرا اب چاہے غلط ہو صحیح ہو، پکڑتا یہاں سے، چل بیعت کر، ابے تو کہیں ہی دیتے، نکل جاتا۔ حالانکہ اہل بیت اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ صلوات بر محمد۔ سنیے، لے کے آئے، بیعت کرو، بڑے باپ کا بیٹا ہے، سمجھے آپ، عبداللہ نام ہے، ہاں، پکڑ کے لائے، بیعت کرو، کہ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے ترجمہ کیجیے آپ، کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ نہیں کریں گے یعنی ہم آپ کو بیعت کے قابل، یہ نا مطلب ہوا، یعنی ہم آپ کو خلیفہ الہی، تو یہ ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا اپنے ایک بیعت نہ کرنے سے۔ پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اس کو ذلیل کر، ہو گئی، مولا شہید ہو گئے، 6 مہینہ امام حسن کی رہی، بیعت نہیں کیا بندے نے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، یزید والا میٹر سامنے آیا، اس میں بھی اوپر آ کے امام حسین سمجھا رہے ہیں، ارے چھوڑیے ویسا ہو، اندر جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا کہ وی آر ود یو۔ جی، اب پیغمبر کی بد دعا تو جا نہیں سکتی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بتاتے ہیں۔ کربلا اور ولا کے بعد کافی دن گزر گیا، اللہ نے ان کو دی عمر، مدینے میں آ گیا گورنر بن کر کے حجاج ابن یوسف، سمجھ گئے آپ کون؟ حجاج۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے، حجاج کوئی بہت ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس سے بڑا دشمن رسول کون ہے؟ دشمن علی تو جانے دیجیے آپ، دشمن رسول سناؤ اس کی، 1 منٹ اس کی سن لیجئے، تب سمجھ لائے کہ ہوا کیا۔ صلوات بر محمد۔ عبد الملک کے زمانے میں یہ کوفے کا گورنر تھا، تو کہتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا، فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات آ گئی دوران تقریر ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو۔ یہ کہتا ہے تباً لہم، اللہ کی ماری سے، وہاں کہاں گئے ہیں؟ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، میں سڑی گڑی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی اعانت کون کر رہا ہے؟ حجاج۔ حل طاف قصر امیر المومنین عبد الملک، ان سبوں کو طواف ہی کرنا ہے تو عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے آگے سنیے، حد ہو گئی۔ الا یعلمون، ان سبوں کو نہیں پتا ہے، ان الخلیفۃ خیر من رسول، خلیفہ رسول سے افضل ہوتا ہے۔ اب پہچان لیا آپ نے، تو جو رسول اللہ کے بارے میں یہ رکھتا ہو، علی، ان کے چاہنے والے 1,00,000 قیدی تھے اس حججوا کے قید خانے میں، کتنے تھے؟ 30,000 عورتیں، 70,000 مرد، اور سب شیعہ۔ خالی باؤنڈری تو کوئی چھت وت تھوڑی تھا۔ اب جو ہے دیوار کی طرف کچھ سایہ رہتا ہے نا، کوئی بیچارہ اگر اس میں اوپر سب بیٹھے رہتے تھے اس کے سپاہی، ڈھیلا مارتے تھے ہٹو وہاں سے۔ اتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت اور ان کے چاہنے والے۔ لیکن جب اللہ کو کسی کو بے عزت کرانا ہوتا ہے نا، کہ ہم تم کو اسی سے بے عزت کرائیں گے بیٹا، صلوات بر محمد، بس۔ اب یہ حجاج مدینے کا گورنر بن کے آ گیا۔ ان کو عبداللہ بھائی کو رات میں خبر ملی، اسے ٹائم رہا ہوگا شاید، پتہ نہیں 10 بجا تھا، 11 بجا تھا، 12 بجا رات، کہ بھیا شیروانی ٹوپی چھڑی لیا چل پڑے۔
دروازے پر روکا سپاہیوں، کیا بات ہے؟ اچھا چونکہ بڑے باپ کے بیٹے تھے تو تک کوئی وہ، ارے بلے آج ٹھیک ہے صاحب جائیے۔ حجاج لیٹ چکا تھا، اس نے کہا خیریت حضور اتنی رات کو؟ کہا سنا آپ آئے ہیں تو ہم نے کہا بیعت کر لیں۔ تو حجاج نے کہا یہ جلدی کیا تھی صاحب، صبح ہو جاتی۔ کہا نہیں، وہ ہم کو رسول اللہ کے ایک حدیث نے ڈرا دیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت۔ ہم کو یہ ڈر ہوا کہیں صبح تک مر نہ جائے۔ اب دیکھیے حجاج کہتا آج یہ حدیث یاد آئی جب علی کی بیعت کا میٹر تھا، تب یہ حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ اللہ اتنے دشمن سے زبان سے نکلواتا ہے۔ صلوات ابھی نہیں، ابھی اور بھی کیا۔ اس کے بعد کل ٹھیک ہے اب تو میں لیٹ چکا ہوں صاحب۔ نہیں صبح نہیں، ابھی ہو گیا۔ تب کون اٹھے گا؟ اس نے صاحب لحاف چادر جو تھی کھسکایا، کہ لگا ہم مان لیں گے یہی، ہاتھ کے بجائے پیر ہی پر ہاتھ رکھ کے چھو کے چلے جائیے۔ آپ پیر چھو کے چلے گئے۔ سمجھ میں آیا جب ید اللہ کی بیعت نہیں کرو گے تو غنڈوں کا پیر چھونا پڑے گا۔ صلوات بر محمد ہو رہا ہے، صلوات بر محمد بس عشق علی۔ وہی قرآن جو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من، جبریل پھر آ گئے الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا۔ گویا اب قرآن سے یہ بات طے ہو گئی کہ بغیر ولایت اہل بیت کے دین ناقص، کامل نہیں ہو سکتا، اور ناقص دین پر عمل کرنے سے ہم کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کامل کب ہوگا؟ جب ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، عشق اہل بیت، اور یہ ولایت بھی کیسی، جہاں جب ان کا معاملہ آ جائے تو نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، نہ ہم خود کچھ ہیں، جو کچھ ہے میرا مولا ہے۔ ہم لوگ تو پیدا ہوئے شیعہ گھر میں، ہاں ہم لوگ تو پیدا ہوئے شیعہ گھر میں، کیا کمال کی تربیت ہے۔ امام کا قافلہ جا رہا ہے راستے میں، عجب اتفاق ہے، ادھر ایک بیٹا بہو ماں رخصتی کروا کے چل رہے ہیں، جہاں وہ لوگ رکتے ہیں وہیں یہ رکتے ہیں، جہاں وہ رکتے ہیں۔ جب کئی بار ہوا تو ماں، وہب کی ماں کا نام ہے قمر، قمر نے کہا بیٹا یہ بلا وجہ نہیں، کیا چکر، جب ہم لوگ رکتے ہیں تب یہ لوگ رکتے ہیں، تو دیکھو کون ہے یہ۔ وہب آئے کہنے لگے، تب تک یہ لوگ کرسچین تھے، مسیحی تھے، مسلمانوں کے رسول ان کے نواسے حسین علیہ السلام، اور یہ بیٹا نام بہت سنا، چلو ذرا مل کے آتے ہیں۔ کیا جادو تھا، کیا اثر تھا امام کی زبان میں، انی خرجت لطلب الاصلاح، راستے بھر ہوتی جا رہی ہے، وہیں کلمہ پڑھا، اور پھر وہ جو الگ تھا قافلہ مرج ہو گیا۔ میں نے نہیں پڑھا، بہت یہاں تشریف لاتے تھے ہمارے پرنسپل صاحب مرحوم تقی الحیدری صاحب اعلی اللہ مقام، انہوں نے فرمایا ان کی تحقیق کہ عاشور کے دن، اب وہ تاریخ جوڑ لیجیے کہ ذی الحجہ کی کون سی ہو سکتا ہے، ایسے ہی کچھ رہا، عاشور کے دن 17واں دن تھا وہب وغیرہ کے اسلام کو، تو 10 دن وہ، 7 دن یہ، 23-24 کے آس پاس ملاقات ہوئی ہوگی، 22-23 یہی نا، لیکن اس 17 دن میں کتنا انقلاب آیا ہے کہ جہاں نہ مال کچھ، نہ اولاد کچھ، جو کچھ ہے امام کی ذات۔ اب سنیے اور تمام سنتے رہتے ہیں۔ صبح عاشورہ آ گئی، ماں نے کہا بیٹا قربان، میری ہمت ہے ماں کے حکم سے سرتابی کروں۔ تیار ہونے لگے، بیوی نے کہا کہاں؟ کہ مقتل میں جا رہا،
کہ تم تو مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں بھائی، کہنے والا کچھ کہتا، سننے والا کچھ اور سمجھتا۔ وہب نے کہا یہ خیمے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا، مطلب تم اہل بیت سے بڑھ کے تو نہیں ہو۔ تو اس نے کہا بھیا میں دنیا کی بات نہیں کر رہے، تو میری بات ہی نہیں سمجھا۔ کہ تب کہ تم تو شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ کہ چاہتی کیا ہوگا؟ نہیں جانے دیں، جب تک امام کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کرتے ہو کہ بغیر مجھے لیے بہشت میں نہیں جاؤ گے۔ آئے امام کے سامنے وعدہ، بس تمام ہو گئی مجلس۔ عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اولاد کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری بھی کوئی اوقات نہیں۔ وعدہ ہوا، میدان میں آ گئے، کیا ہوا نہیں معلوم، لڑتے لڑتے زخموں سے چور واپس آ گئے۔ اماں 17 دن کی مسلمان ہے اماں، لیکن کیا ایمان ہے اماں؟ اب راضی ہو؟ فطرت کیا ہے ماں کی؟ یہاں بھی تیر لگا، یہاں سے بھی خون، ایک ایک جگہ دیکھنا چاہیے تھا نا جو ماں کی فطرت ہے۔ نہ کیوں؟ کہ جب تک سر قلم نہیں ہو جائے گا تب تک میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ واپس آئے، ایک وقت وہ آیا کہ گر پڑے، ابھی واپس آتا ہوں یہ سن لیجیے، گر پڑے۔ ایک ملعون نے سر قلم کر دیا وہب کا، ماں دیکھ رہی ہے، کون سی ماں ہے جو برداشت کر لے گی؟ سر اٹھا کے اس ماں کے پاس پھینک دیا۔ اب تو بچہ مر گیا نا، اب تو شہید ہو گیا نا، اب رو لو۔ لیا، شاباش، فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، یہ کہہ کر کے پھر پھینک دیا، جو دے دیا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ تو ہے ماں کا قصہ۔ ذرا اس مومنہ کا سن لیے، ضروری، کیا نام ہے؟ وہب کی زوجہ جو ابھی روک رہی تھی، کہتے ہیں کربلا میں وہب کے بھی بازو کٹ گئے تھے۔ اچانک کیا دیکھا وہب نے کہ ان کی بیوی جو ابھی روک رہی تھی وہ ایک بالا لیے ہوئے نیزہ بلم یا حسین کرتی چلی آ رہی۔ وہب آئی، تم کہاں؟ کہا آئی ہوں اپنے امام کی طرف سے دفاع کرنے، ابھی میں آ رہا تھا تو مجھ کو تم نے روکا، کہ جب تم کو روکا تھا تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا تنہا میرا مولا ہے۔ کہ تو اب کیا ہوا؟ کہ میں اپنے خیمے میں تھی، میرے کانوں میں آواز آئی، حل میں ناصر ینصرنی۔ وہب نے سمجھایا واپس جاؤ، عورتوں پر جہاد نہیں ہے، جاؤ۔ اس نے کہا نہ، بازو تو ہے نہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ دانتوں سے دبایا ردا کو، کھینچتے لے جائیں، اتنا خون بہہ چکا ہے نہیں کھینچ پائے، چھوڑ دیا، رخ کیا خیموں کا، آقا مولا سب برداشت ہے، ناموس کا، بیوی کا، اس طرح گھر سے نکلنا برداشت، اے میرے مولا آؤ سمجھا کے واپس کر دو۔ میں کہوں گا وہب اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت ہے، کاش تم زندہ ہوتے تو دیکھتے 11 محرم کے بعد سے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، اور منادی پکار رہا ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواز۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ